اور سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی انگریزوں سے جو ہے وہ بڑی مزاحمت کی، اور انگریزوں پر اس کا خوف یہ تھا کہ یہ بادشاہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ یہ بادشاہ اللہ کا مقدس بندہ اور ولی بھی تھا۔ اس نے باضابطہ طور پر علم حاصل کیا، اس زمانے کے علوم جو عالموں کے لیے لازم تھے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو سنی سے العقیدہ بلکہ حضور غوث الاعظم دستگیر کا ایسا عقیدت مند تھا کہ اس نے اپنی تلوار پر وظیفہ قادریہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ درج کرا رکھا تھا۔ اس کی تلوار پر یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اس کی عادت تھی، اس نے کبھی جو ہے وہ میدان میں لڑانے کا کام نہیں کیا، اس لیے کہ اس دور میں جو کمانڈر ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ خود جو ہے وہ اپنے محلوں میں بیٹھتے تھے، کہتے تھے لڑو، یا بہت زیادہ کوئی مشقت والا بادشاہ ہوتا تو وہ جو ہے میدان میں آ کر کے کہتا کہ لڑو میں ہوں۔ لیکن ٹیپو سلطان کا یہ انداز تھا کہ اس نے جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ہوں لڑو، وہ آگے آگے ہوتا اور اس کی فوج اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ اس طرح یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میدان جنگ میں شرکت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب جنگوں میں شریک ہوئے ہیں تو دلدل پہ سوار ہو کر شریک ہوئے ہیں، حالانکہ جنگ کے اندر اکثر یا لوگ تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑوں پہ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام اکثر دلدل پر سوار ہونا اس لیے پسند کرتے تھے کہ سواریوں میں سب سے سست رفتار میں دلدل چلتا ہے۔ گویا کہ نبی بتاتے ہیں جو بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ تیز رفتار سواریاں استعمال کرتے ہیں، اور جن میں جان دینے کا جذبہ وہ تو زمین پہ اتر کے جنگ کیا کرتے ہیں۔ سلطان ٹیپو شہید نے یہی کیا کہ وہ ہمیشہ آگے اور ان کی فوج پیچھے ہوتی، لیکن وہ سلطان ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے اتنا ذہین تھا، اتنا بڑا مفکر تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی عوام کے لیے انگریزی عربی اس کو لازم قرار دیا، اور باضابطہ طور پر جگہ جگہ مدارس شروع کروائے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کی قومیں انگریزی زبان سیکھے اور دوسرے ملکوں کی زبان سیکھ کر تجارت کی منڈیوں میں ترقی کرے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسرے ممالک سے معمار منگائے، بڑے بڑے مزدور فنکار، اور ان کو کہا کہ ہماری قوم کو اس طریقے سے ہنر سکھاؤ۔ ان کا ایک خواب تھا کہ ملک ہندوستان اور ترقی کرے اور ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ بات ہے کہ ٹیپو سلطان شہید نے اور ان سے پہلے اورنگزیب عالم نے ہندوستان کی سرزمین پر مندروں کو بھی مراعات دی تھی، مندروں کو جو ہے وہ زمینیں دی تھی، پنڈتوں کو جو ہے وہ وظیفے جاری کروائے تھے، اس لیے کہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں اسلام جائے گا، اسلام جانے کے بعد وہاں کی عبادت گاہوں کو اسلام مسمار نہیں کرے گا، وہاں کے مذہبی لوگوں پر اسلام ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں بس میں ایک روایت پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جس وقت بیت المقدس فتح ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں دی گئی، تو اس وقت وہاں کے راہبوں نے اور پادریوں نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا بہت خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ دے۔ یہ مندریں توڑنا، مندروں میں دھماکے کرنا اور اس طریقے کی روایات قائم کرنا یہ قطعاً اسلامی فعل نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ معبودان باطل کی پرستش کا انکار کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا مذہب ہے، لیکن جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم کسی کے عبادت خانوں پر غاصبانہ قبضے نہیں کرتے، ہم کسی کے عبادت خانوں کو توڑا نہیں کرتے، توڑنے کے لیے بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے۔ ہمارا مذہب یہ ہے جس وقت فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں کے عیسائی اور یہودی راہب اور پادریوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری عبادت گاہوں میں چل کر کے نماز ادا فرمائیں، تو فاروق
फारूक आजम ने कहा था, मैं तुम्हारी इबादत गांव में नहीं आऊंगा और न वहां नमाज पढ़ूंगा, अगर मैं 2 रकअत नमाज वहां आकर पढ़ लूंगा तो बाद के आने वाले मुसलमान कहीं उसको दलील बनाकर तुम्हारी इबादत गाह तोड़ करके मस्जिद न बना ले, इसलिए मैं वहां नहीं आना चाहता। क्योंकि हम जो है अगरचे मुशरिकों की इबादत गाहों को हक नहीं मानते, लेकिन हम उनकी हक तलफी भी नहीं करते, इसलिए कि इंसान को ये हक हासिल है, इंसान को ये हक हासिल है कि वो अपने दिल के फतवे पर अमल करे। मुमकिन है अगर वो गलती कर रहा है तो हम उसके समझाने के रवादार हैं, हम उसकी गलती के इस्लाह के रवादार हैं, लेकिन उस पे जबर हम नहीं करते, उस पे तशद्दुद हम नहीं करते। तो सैयदना फारूक आजम का ये कौल कि मैं अगर नमाज पढ़ लूं तो बाद के आने वाले मुसलमान कहीं उसको मुसलमानों की इबादत गाह करार न दें, इसलिए मैं तुम्हारी इबादत गाह में नहीं आऊंगा। और आपने ऐलान किया कि यहाँ पर अल्लाह ने मुसलमानों को हुकूमत अता की है, हम किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ेंगे, और जो मजहबी लोग हैं हम उन पर जुल्म नहीं करेंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे। ये इस्लाम की तालीमात है। लेकिन अंग्रेज पलीदों ने तारीख का जो है वो मुकम्मल तौर पर मामला मस्त किया, और टीपू सुल्तान और औरंगजेब जैसे नेक और मुत्तकी बादशाहों ने जो पंडितों को वजीफे दिए थे या इबादत गाहों को तहफ्फुज दिया था, एक शरारत उन्होंने डाली कि जब तक लड़ाएंगे नहीं हुकूमत कैसे होगी। तो उन्होंने एक तारीख गढ़ी कि सोमनाथ का जो दरवाजा महमूद गजनवी अफगानिस्तान ले गया था, हम वो तुम्हें वापस ला के देंगे, और एक दरवाजा यूं ही उस टाइप का तराश खराश कर जबरदस्ती तशहीर करके हिंदुस्तान लाया गया और हिंदू मुस्लिम फसाद की बुनियाद रखी। उसी फसाद की बुनियाद में एक बुनियाद ये भी है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक मंदिर तोड़ करके आलीशान मस्जिद बनाई थी, उसका नाम बाबरी मस्जिद है।